خلافت کے بعد جب حضرت ابو بکر حضرت علی کے پاس گئے، اس وقت حضرت علی نے جملے کہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے. انہوں نے کہا قد عرفناک یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکر ہمیں اس بات کا اعتراف ہے آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ ہم سے افضل ہیں، ہم آپ کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں. وذکر قرابتہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحقہم، اور تب حضرت علی نے حضرت ابو بکر کا جو رشتہ تھا اللہ کے نبی کے ساتھ وہ بھی ذکر کیا، فضیلت کے طور پر اس کو بھی بیان کیا، اور جو حضرت ابو بکر کا حق تھا بطور خلیفہ اس کا بھی ذکر کیا. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے سوال کیا، محمد بن حنفیہ نے، محمد بن علی نے، حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا سألت ابی، میں نے اپنے بابا سے پوچھا. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتا، ابو بکر کی بات بھی نہیں مانتا، عمر و عثمان کی بات بھی نہیں مانتا رضی اللہ تعالی عنہم، تو حضرت علی کا اگر پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی کی مانو. وہ کیا کہتے میں نے اپنے بابا سے پوچھا سوال کیا ہے؟ بابا جان ذرا بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں افضل لوگ کون ہیں؟ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوال دیکھیے کیا ہے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جان بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کا جواب صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے. بیٹے کے سوال پر بابا کا جواب کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم وجہہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو عزت والا بنائے. انہوں نے جواب کیا دیا؟ کہتے اگر یہ پوچھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے تو وہ ابو بکر ہیں. وہ ابو بکر جن کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اتنی، خلیفہ ہونے کے باوجود خود ان کے گھر چل کے جا رہے ہیں، آل رسول کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور ان کے پاس گئے تو حضرت علی کہتے ہیں قد عرفناک یا ابا بکر فضیلتک، اے ابو بکر ہمیں آپ کی فضیلت کا، آپ کے افضل ہونے کا اعتراف ہے، ہمیں معلوم ہے آپ ہم سے افضل ہیں. وہ ابو بکر جو نماز عصر پڑھانے کے بعد حضرت علی کی معیت میں مسجد سے باہر نکلے ہیں تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا. نواسہ رسول کندھے پر بیٹھا ہے، خلیفہ وقت کے، حضرت علی ساتھ ہیں. مسکرا کے کہتے ہیں علی یہ حسن پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، ان کی شکل پیارے پیغمبر سے ملتی ہے، علی تجھ سے نہیں ملتی. شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بعلی، یہ تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، ان کی شکل پیارے پیغمبر سے ملتی ہے. اور ایسا ہی تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شکل پیارے پیغمبر سے بہت ملتی تھی. علی تجھ سے نہیں ملتی. وعلی یضحک، کوئی انکار کرے اس کی سند کا. پاس کھڑے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے ہیں، ابو بکر کندھے پر بٹھا کر یہ جملے بولتے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. ہمیں آپ کی فضیلت کا اندازہ ہے ابو بکر. اور یہاں بیٹے نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے تو قال ابو بکر، کہا ابو بکر سب سے افضل ہے. کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، اس کے بعد کون ہے افضل؟ تو بابا نے کیا جواب دیا؟
کہا ان کے بعد ابو بکر کے بعد کون ہے؟ ثم عمر، قال ثم عمر، کہا اگر تو ابو بکر کے بعد افضل بندے کی بات کرتا ہے تو پھر عمر ہے۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں فخشیت ان یقول عثمان، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں یہ پوچھوں گا نا کہ ان کے بعد کن کا مرتبہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ وہ عثمان ہے۔ مجھے ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں پوچھوں گا کہ اس کے بعد کون ہے تو وہ کہیں گے عثمان ہے۔ کیوں یہ ڈر تھا؟ کیونکہ صحابہ کا پہلے اللہ کے نبی کے دور میں یہ طے ہو چکا تھا، وہ اختیار دیتے تھے، وہ مرتبے بناتے تھے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں پیش کر چکا، پیارے پیغمبر کے دور میں یہ طے تھا کہ ابو بکر اللہ کے نبی کے بعد افضل ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کہیں گے عثمان، تو میں نے کہہ دیا اس کے بعد تو آپ کا مرتبہ ہے نا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں بیٹے ایسے نہیں کہنا کہ عمر کے بعد میں افضل ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ یہ انکساری تھی ان کی، اندازہ انہیں بھی تھا کہ عمر کے بعد مرتبہ کس کا ہے۔ کہا ابو بکر سب سے افضل ہے، حضرت علی نے فرمایا، پھر کہا عمر افضل ہے، وہ عمر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ عمر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں، سسر مبارک ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عمر کے گھر میں ہے، صحیح بخاری میں اعتراف ہے۔ اور وہ لوگ جو دشمنی کا اظہار کرتے ہیں حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ علی سے مانگا اور لیا۔ وہاں ایک اور جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن اس جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے عقیدے پر زیادہ آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تو زبردستی انہوں نے ایسا کیا۔ ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو جھوٹ بولا تم نے کہ زبردستی کی حضرت عمر نے، تو تم تو علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا مانتے ہو، وہ تو لوگوں کی مشکل کشائی کرتے تھے، پھر اپنے آپ پر مشکل آئی تو وہ اپنی مشکل دور نہیں کر سکے۔ ہے ہی جھوٹ، اس لیے جھوٹ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ ابو بکر کے بعد افضل کون ہے تو اپنے سسر کا نام لیا کہ ان کے بعد افضل ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی دشمنیاں بیان کی جاتی ہیں، وہ تو کلمات خیر کے ساتھ مزین کرتے ہیں صحابہ کو۔ اپنے بیٹے سے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے پیغمبر کے بعد افضل ہے عمر، پھر ہیں پیارے پیغمبر کے بعد افضل ہے ابو بکر، اور ان کے بعد ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترتیب اسلام نے مقرر کی ہے، اللہ کے نبی نے کی ہے، صحابہ اپنے دور میں پیارے پیغمبر کے دور میں یہ طے شدہ چیز تھی، اس میں تبدیلی کی کسی کو گنجائش نہیں ہے۔